گمراہی کی پہچان میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص قرآن و سنت کو چھوڑ کر پہلے اپنی عقل اور رائے سے کسی چیز کو اچھا سمجھے یا کوئی عقیدہ گڑھے اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے دلیلیں تلاش کرے، جبکہ اہل سنت کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے قرآن و سنت پہ غور کرتے ہیں اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہو وہی بتاتے ہیں۔ لہذا اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث والاثر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق بات کرتے ہیں، تو وہ دلیل قرآن و سنت سے دیتے ہیں۔ لیکن اہل بدعت گمراہ لوگ پہلے عقیدہ گڑھتے ہیں اپنی عقل اور رائے سے، پھر جب دلیل مانگی جاتی ہے تو قرآن و سنت سے وہ دلیل کو لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح وہ بعض آیات کی تعویل کرتے ہیں اور اپنی طور پر اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور اسی طرح احادیث کو بھی وہ گھما پھرا کر چاہتے ہیں کہ وہ ان کے عقیدے اور طریقے کے مطابق ثابت کریں، جبکہ اہل حق، اہل السنہ والجماعت، اہل الحدیث والاثر، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ قرآن و سنت پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق ہی کچھ کہتے ہیں۔ اسی طرح آج کل جو لوگ قرآن و سنت سے دلیل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت یا اس حدیث میں عید میلاد النبی منانے کا ثبوت ہے، تو آپ اس سے کہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے اس آیت کو یا اس حدیث کو نہیں پڑھا؟ تو وہ ضرور کہے گا کہ پڑھا۔ تو اس سے دوسرا سوال کریں، کیا وہ اس معنی کو جانتے تھے یا نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، یا ایسا عمل کرتے تھے جو تم کر رہے ہو؟ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ جانتے تھے اور عمل کرتے تھے تو اس سے کہو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا، تو تم کہو کہ کیا تم ان سے زیادہ جاننے والے ہو گئے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ عید میلاد النبی کی دلیل اس آیت میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ اس سے پوچھو کیا یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی تھی؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی کو نہیں جانتے تھے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کیوں نہیں جانتے تھے، آپ ضرور جانتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو جانتے تھے اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، تو کیا صحابہ اس آیت کو نہیں جانتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس آیت کو جانتے تھے تو اس کے باوجود انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منایا، اور تو کہتا ہے کہ اس آیت میں عید میلاد النبی کو منانے کی دلیل ہے۔ تو اس کا صرف دو ہی معنی نکل سکتا ہے، یا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کو بیان نہیں کیا اور چھپا لیا، اور بعد کے لوگوں نے جان لیا کہ اس کا معنی کیا ہے، کہ اس آیت میں عید میلاد النبی منانے کا ثبوت ہے جیسے تو دعویٰ کرتا ہے، اس طرح صحابہ نے بھی چھپا لیا۔ اگر تو ایسا کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نے بہتان لگایا کہ آپ نے جو بات تھی اس کو چھپا لیا، جبکہ تیرے نزدیک یہ اچھی بات ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت میں خیانت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ فقد کذب واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی جو یہ گمان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو چھپا لیا جو اللہ نے آپ پر نازل کیا تھا، تو اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ
فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ یقول الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی جس نے دین اسلام میں کوئی بدعت نکالی اور اس کو اچھا سمجھتا ہے تو اس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اگر وہ شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپایا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تو اس بات کو جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو نہیں جانتے تھے یا تو اس بات کو جان گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نہیں جانتے تھے، اور ایسا کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر اس آیت کو دیکھا جائے جسے تو عید میلاد النبی کی دلیل بنا رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تو اس کے سیاق کو اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن کے نزول کے تعلق سے اس میں بات ہوئی ہے، اور ہر مومن اس بات پر خوشی محسوس کرتا ہے جب وہ اللہ کی ان نعمتوں پر غور کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، رسول کو بھیجا، دین اسلام جیسے بڑی نعمتوں سے اسے نوازا۔ یہ یقیناً خوشی کی بات ہے اور اس پر ہر مومن مسلمان خوش ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں عید میلاد النبی کے جشن کی دلیل کہاں سے آ گئی؟ اس کے پہلے والی آیت پر غور کریں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یعنی اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے، بیماری ہے، ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اسی لیے شروع میں یہ کہا کہ اہل بدعت کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت لاتے ہیں، پہلے وہ عقیدہ گڑھتے ہیں یا کوئی بدعت نکالتے ہیں، اور پھر وہ دلیل تلاش کرتے ہیں، اور اس تلاش کرنے میں وہ قرآن کی آیت کو لاتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں، معنوی تحریف کرتے ہیں اس کی، اور اسے اپنے بدعت پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہیں تھی، اور وہ اپنی طور پر اپنی مراد لیتے ہیں اس آیت یا حدیث سے۔ اسی لیے وہ بعض آیتوں سے دلیل لیتے ہیں اور بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔